اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 76 اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا تو کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خَلَا اکیلے ہوتے ہیں، بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ایک دوسرے کے ساتھ، قَالُوا تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم بتلاتے ہیں ان کو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ جو ظاہر کیا اللہ نے علیکم تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ تاکہ وہ دلیل بنائے، حجت بنا لے، بھی اس بات کو، عند ربکم اپنے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں آتی۔ یہ بھی آیت مبارکہ جو ہے پچھلی آیات مبارکہ کی طرح یہودیوں کے بارے میں ہی ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ مومن بنانے کی کوشش کر رہے ہو جن کے دل میں نفاق ہے اور ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ بیمار لوگ ہیں، ذہنی بیمار ہے، جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے جیسے ہیں، ہم ایمان لائے اللہ پر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب اکیلے ہوتے ہیں دوست اپنے دوستوں کے ساتھ تو پھر اگر یہ مسلمانوں کے ساتھ جب ملتے ہیں تو مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ اچھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ پاک نے تورات میں بیان فرمائی، اللہ پاک نے انجیل میں بیان فرمائی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد و قامت تھے، جو بھی اللہ پاک نے تورات میں بڑے اچھے اور احسن طریقے سے اس کو بیان فرمایا، انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے اس کو بیان فرمایا، ایون کہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں بھی اللہ پاک نے تفصیلاً تورات اور انجیل میں بیان کیا۔ تو اب چونکہ یہ مسلمانوں کو پھر جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے تو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا دوست ثابت کرنے کے لیے، سچا اور پکا عاشق ثابت کرنے کے لیے بتاتے تھے کہ اچھا بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تو اللہ پاک نے تورات میں بیان کیا ہے۔ اب بات تو کر لیتے، لیکن جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے تو پھر کہتے کہ اچھا بھئی تم نے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں بتایا تھا کہ ہمارے جو ہے ہماری کتاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو یہ جو تم نے بات کی ہے یہ مسلمان اس بات کو دلیل بنا لیں گے، تو مسلمان جو ہیں وہ پکے ہو جائیں گے کہ بھئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کو اس سے پہلے سے بتا رکھا ہے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ جیسے کہتے ہیں نا، ہم نے کوئی بات چھپانی ہو تو دوسرے کو جو ہے وہ نہیں بتاتے، کہ دوسرا جو ہے وہ اس کے بارے میں دلیل بنا لے گا کہ بھئی اس کو تو پہلے سے علم تھا، ہم کہتے ہیں نہیں بھئی ہمیں تو علم نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے کیوں بتایا ان کو، اگر تم نے چونکہ تم نے بتا دیا ہے تو اس لیے اب تو مسلمان قیامت کے روز اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ یا اللہ رب العزت انہیں آپ صلی اللہ علیہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے سے ہر چیز کا علم تھا، تو یہ جان بوجھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقت کرتے رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے نہ کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے تھے کہ ایسے نہ کیا کرو، یہ مسلمان ہمارے خلاف جو ہے اس بات کو دلیل کے طور پر اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اللہ پاک اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے، یہ جو سازشیں کر رہے ہیں، یہ جو منافقتیں کر رہے ہیں، یہ جو دلوں میں باتوں کو چھپا رہے ہیں، اللہ رب العزت تو ہر بات سے باخبر ہے۔ وہ رب تو وہ ہے کہ دل میں خیال آتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے۔
اچھے خیالات بھی جو ہیں ان کا بھی علم ہے اللہ رب العزت کو، برے خیالات جو ہیں ان کا بھی علم ہے، اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں یہ جو ایک دوسرے پر ملامت کرتے ہیں اللہ پاک اس سے بخوبی باخبر ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس آیت مبارکہ سے کہ اگر ہمارے پاس کوئی دین کا علم ہے، ہمیں کسی بات کا پتہ ہے، تو ہم دوسروں تک اس بات کو بے عینے ہی پہنچائیں اور اس کے بارے میں کوئی گڑبڑ جو ہے وہ نہ کریں، اور اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہم پر روشن کی ہیں، جو چیزیں ہمارے پر واضح کی ہیں، ہم ویسے کے ویسے ہی امانت سمجھ کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہم سب کا فرض ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم سب داعی ہیں، ہم سب دعوت دینے والے ہیں، ہم نے خود کو بھی ٹھیک کرنا ہے، ایک دوسرے کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ کسی ایک کا فرض نہیں ہے، یہ صرف علماء کرام کا فرض نہیں ہے، یہ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو نہ صرف خود سمجھے بلکہ جن باتوں کا پتہ ہے اس کو اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرے، اپنے بچوں کو وہ باتیں بتائیں، اپنے گھر والوں کو وہ باتیں بتائیں، اور سارے لوگوں کو جتنے بھی آپ کے دوست احباب ہیں ان سب تک جو چیز آپ کے علم میں ہے اس کو پہنچانا آپ کا فرض ہے، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے نگران ہیں۔ مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں کی نگران ہے، باپ جو ہیں وہ اپنے فیملی کے نگران ہیں، تو ہم سب داعی ہیں، ہم قرآن کے داعی ہیں، ہم قرآن کی دعوت دینے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو باتیں ہم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے جو لوگ ہیں انہوں نے ہم تک پہنچائیں، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی اگلی نسلوں تک یہ باتیں اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے دین کی جو ہے وہ پہنچائیں، تاکہ ہمارا نام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبلغین میں ہو، تبلیغ کرنے والوں میں ہو۔ اور اللہ پاک مجھے، جب ہم دوسروں کو بات بتائیں گے تو اب یقین کیجئے خود پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے، خود بھی انسان پھر شرمندہ ہوتا ہے اگر اس کے برخلاف کوئی کام کرنے لگے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو دوسروں تک پھیلائیں، پھیلانے سے ہمارے اندر کی برائیاں جو ہے وہ بھی ختم ہوں گی، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے اندر جو ہے دین جو ہے وہ اچھے طریقے سے پختہ ہو جائے، ہمارے زندگیاں بلکہ دین کے مطابق ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو دعوت دینے والا بنائے، ایک دوسرے کو جو ہے باتوں کو، جو آپ مجھ سے باتیں سنتے ہیں ضرور دوسروں تک پہنچایا کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی جو ہے وہ قرآن مجید کے اس لیکچر میں ہمارے ساتھ شامل ہو۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس دین کی صدقے، اس چھوٹی سی کاوش کے صدقے اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف کرے، اور آخرت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔